السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ صحابین اجمعین۔ آئیے دیکھتے ہیں دوستوں، لیلۃ القدر یعنی شب قدر اور اس کے فضائل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اس رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے اس آخری 10 دنوں میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نبی کو کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہتا کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، دیکھیے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہٰذا جس نے اس رات کی عبادت کو پا لیا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کو پا لیا۔ دیکھیے 1000 مہینوں کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، الف الشہر یعنی 1000 مہینے۔ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ آپ اس رات کو پا لیے تو آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے آپ کو۔ یہ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ تقریباً 83.33 منتھس ہوتے ہیں۔ 83 ایئرس 33 منتھس تقریباً ہوتے ہیں، سمجھے کہ 84 ایئرس، اگر 83 بھی پکڑ لیا آپ، 83 ایئرس کی عبادت پا لی ہے۔ یہ صرف 83 ایئرس کا ہی نہیں ہے، خیر من الف الشہر بولا اللہ تعالیٰ، بہتر ہے 1000 مہینوں سے بولا تو اللہ تعالیٰ بہتر ہے بولا تو اور بھی کتنا دے گا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے حساب سے دیتا ہے۔ اور اس رات میں دیکھیے ملائکہ فی الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر، اللہ کی اذن سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس رات میں اتنے فرشتے اتریں گے، اتنے فرشتے اتریں گے، آپ یہ نہ سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے فرشتے آتے ہیں چلے جائیں گے یا مختصر ٹائم کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس رات کو عشاء کے تاریخ سے، عشاء کے بعد سے صبح فجر تک رکھا ہے اس رات کو، وہی اللہ تعالیٰ بتا دے گا سلام ہی حتی مطلع الفجر بولا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رات جو ہے فجر تک جو ہے ایک قائم ایسی ہی رہتی ہے رات۔ کب تک رہتی ہے؟ عشاء کے بعد سے لیتے ہوئے فجر تک یہ رات ایسی ہی رہتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ آپ فرشتے تھوڑی دیر اترتے ہیں یا ایک بل کے طور پر اتریں گے فرشتے سم گروپس اور پھر واپس چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک گروپ اترے گا ایک اور جائے گا، ایک اترے گا ایک اور جائے گا، ایک اور اترے گا، ایسا اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین میں جتنے کنکریاں ہیں اس سے بھی زائد اللہ کے پاس فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے انسانوں کی عبادتیں یہ سب ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر کر ہم جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سوال بھی دیا، آپشن بھی دیا، سب کچھ دیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، یہ ہو گیا قرآن کی آیت پڑھا ابھی میں نے، یہ قرآن کی آیت ہے 97 اور 125 ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اس رات میں پورے سال کی تقدیر یا تمام معلومات کے فیصلے لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اچھی بری تقدیر بدل دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 4، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اچھی بری تقدیر کچھ لوگ بولتے ہیں شب بارات میں بدلتی ہے، ایسا بول کے نہیں ہے بھائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، سورہ دخان کی ہے، آیت نمبر 4 کی ہے۔ اچھی بری تقدیر جو ہے اس رات پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لوح محفوظ جو ہے نا فرشتوں کے ہاتھ سونپ دیا جاتا ہے، لوح محفوظ اس رات کو۔ اس میں بتایا، دیکھیے محفوظ نکال کر فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا، لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، سورہ دخان آیت نمبر 4۔ یہ لوح محفوظ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھے برے تقدیریں، ہر چیز جو قیامت تک جو آنے والی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ کون لکھا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پین کو بنایا، قلم کو، اور پین کو بناتے قلم کو حکم دیتا اللہ تعالیٰ لکھ تیرے رب کے نام سے بولتا،
تو قلم نے پوچھے گا اے اللہ میں کیا لکھوں، لکھ سب کی تقدیر بولتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پین جو ہے سب کے تقدیریں لکھ دیتا ہے۔ تو وہ کس میں لکھتا ہے؟ وہی پین وہ کس میں لکھتا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھتا ہے۔ تو وہ لوح محفوظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ رات میں عبادتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ اچھی بری تقدیر جو ہے بدل سکتا ہے، آپ کی حیات بھی بدل سکتا ہے، ہر وہ چیز بدلتا ہے۔ تو اس رات میں ہم کیسی عبادتیں کریں؟ آئیے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے کہ اپنی کمر کس لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حد کر دیتے، اتنی عبادت کر دیتے تھے۔ دیکھیے خود نبی ہو کر، جنتی ہو کر، اللہ کے بعد کسی کا بلند درجہ ہے تو وہ نبی کا ہے، وہ خود اس آخری 10 دنوں میں جو ہے اپنی عبادت جو ہے حد سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ آئیے اور ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ لیلۃ القدر کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور کون سی ڈیٹس میں تلاش کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29۔ رسول اللہ دیکھیے پھر حدیث پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری 2016 ہے۔ تو یہ 5 راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حدیث پڑھتا ہوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیے، بس اس شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ صحیح البخاری 2023 حدیث نمبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلۃ القدر کی رات بتا دی تھی کہ کون سی وہ رات جو ہے برکت والی رات ہے، تو وہ آئے تھے لوگوں کو بتانے۔ تو کچھ 2 شخص جو ہے آپس میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کرتے ہوئے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا گیا، وہ بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بولے اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، کیونکہ وہ بولنا چاہ رہے تھے کہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ بھلا دیا۔ تو کیوں بھلا دیا اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کو یہ رات کب ہے معلوم نہ ہو رہے، یہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اور اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ کیا، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 1781 حدیث نمبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں صحیح ایمان کے ساتھ، یعنی ہم توحید پہ ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا چاہیے، تو یہ توحید پہ رہنا چاہیے، صحیح ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہم یہ نیت کرنا چاہیے کہ آج ہم یہ رات کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں فلاں اجر دے گا۔ تو ایسی نیت کے ساتھ کوئی اگر اس رات میں نماز عبادت کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تمام گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو تمام گناہ معاف ہوتے ہیں کی حدیث آئے گی تو وہ یاد رکھیے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بڑے گناہوں کے لیے آپ توبہ کرنا، ہم سب توبہ کرنا ضروری ہے، تو تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئیے اس رات کے میں کیا پڑھنا چاہیے، اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ آپ نفل نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے رہیے، اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے۔ یہ عبادت اتنا ہی ہے، زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، کسی مسجد کو ڈیکور کرنے میں وقت گزارنا نہیں ہے، یا کچھ اور کاموں میں وقت گزارنا نہیں ہے۔ صرف اس رات کو ہے نا عشاء کے بعد سے لیتے ہوئے فجر تک، عشاء سے لیتے ہوئے فجر تک آپ کسی بھی ٹائم پہ یا ساری رات یا کسی بھی ٹائم پہ آپ جو ہے اللہ کے لیے وقت نکالیں،
اپنی آخرت کو سجائیں، اور یہ رات کو جو ہے لیلۃ القدر والی رات کو کثرت سے دعائیں کرتے جائیے، دعا کرتے جائیے، دعا ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے، خود کے لیے دعا کرے، دنیا والوں کے لیے دعا کرے، اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرے، اور دعا کرتے جائیے، اور نماز کی نفل نمازیں ادا کیجیے، اور قرآن تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے زیادہ قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اور چلتے پھرتے کچھ کام ہو گیا آپ کو اس رات میں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس رات پا لی ہوں، تو اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اللہم، آپ اے عائشہ تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو عفو اور درگزر کرنے والا مہربان ہے، اور عفو اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے تم ہمیں معاف درگزر کر دے۔ ترمذی کی حدیث ہے 3513۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چلتے پھرتے کچھ کام ہو گیا تو آپ ذکر بھی یہ راتوں میں جو ہے کرتے رہیے، اور سب کے لیے دعا کرتے رہیے، اور فرشتے اتنے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں، اور اس سارے فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی آتے ہیں اس رات میں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبرائیل بھی اترتے ہیں۔ تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، کثرت سے دعائیں پڑھتے رہیے۔ لیلۃ القدر کی یہی راتیں ہیں، بہتر ہے آپ 21، 23، 25، 27، 29 کے ساتھ ساتھ باقی کے 5 دنوں میں بھی عبادت کریں، یعنی کہ یہ آخری رمضان کی ابھی پوری دنیا میں یہ 10 دن چل رہے ہیں آخری، تو یہ آخری کے 10 دن جو ہے بہتر سے بہتر ہے کہ آپ یہ آخری کے 10 دن کے 10 راتیں جو ہے عبادت میں لگائے۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف سے، اور یا کچھ غلطی ہوئی ہے تو یہ میرے کم علم کی وجہ سے اور شیطان کی طرف سے ہے، جو اچھی اور نیکی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سب کے لیے دعا کیجیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔